بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مشکل کائنات مشکل نہیں آخون زیادہ دین محمد اسلام قبول کی. بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کی رضا اللہ رسول کی محبت میں کرتا ہوں. میرا رب مجھ سے راضی ہو, اللہ قبول کر لے, اللہ میری ایسا کی بخشش کر دے, دنیا کا آخرت کی ہماری بخشش ہو جائے, نبی کی محبت مل جائے, رب کی محبت مل جائے, ہمارے لیے سب کچھ مل چکا ہے. آج کے پروگرام میں بیڈ سور کے وہ مریض ہیں, چاہے وہ فالج کے مریض ہیں یا جن کو موروں کا مسئلہ ہے یا جس کے مسلس ختم ہو چکے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے ٹوٹل بیڈ پہ رہنا ہوتا ہے. وہ ایک ہی پوزیشن میں لیٹے 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 کبھی کبھی 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہوتے ہیں, کبھی دن میں ان کے خاندان والا کوئی آ جائے, اللہ کا نیک بندہ تو اس کو کروٹ بدل رہے, کبھی ادھر کر لے کبھی ادھر کر لے, تو وہ بہتر رہتا ہے. لیکن جو لیٹے رہتے ہیں ان کے زخم ہونا شروع ہوتے ہیں, ایڑیوں میں زخم پڑتے ہیں, کیڑے تک ہم نے دیکھے کیڑے پڑے ہوئے, ان کے کولوں میں زخم ہیں, اتنے بڑے بڑے زخم ہیں, اور کیڑے یوں بہ رہے ہوتے ہیں, بدبو اتنی کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ الامان الحفیظ. مرے ہوئے چوہے سے گندی سڑی بدبو انسان کے جسم میں انسان گوشت آتی ہے. جیسے انسان گوشت پہ ناز کرتا ہے نا کہ میں بہت کچھ ہوں, نعوذ باللہ انسان کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی رضا اللہ کے پیار میں سب کچھ ہے, آج یہ یاد رکھ لو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہی خوبصورت انسان ہوتا ہے, وہ عورت وہ مرد ہے جس کا بڑا ناز ہوتا ہے, جب اس کو لے جاتے ہیں قبر میں اتارتے ہیں وہ جسم دیکھنے کے قابل نہیں رہتا, وہاں ساری سب کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. کتنا خوبصورت مرد عورت انسان کوئی بھی ہے, جب وہ بیمار پڑ جس کی حالت خراب ہو, اس کا چہرہ دیکھنے کا قابل ہو, جسم دیکھنے کا قابل ہو, کوئی اس سے پوچھتا تک بھی نہیں. لیکن پہلے سب پوچھ رہے ہوتے ہیں, پہلے سب سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی سی ایک شناخت ہوتی ہے. بیڈ سور کے مریض جو آتے ہیں, آ کے دوائیاں لے کے جاتے ہیں, الحمدللہ دوائیاں, وہ زخم خشک کرنے کی دوائیاں موجود ہیں, زخم بند کرنے کی دوائیاں بھی موجود ہیں, قبض ہو رہی ہے اس کی دوائی بھی موجود ہوتی ہے, اس کو موشن لگے اس کی دوائی بھی موجود ہوتی ہے. اور اس کے گھر والے اگر علاج کرنا چاہیں, لفظ بولا اگر علاج کرنا چاہیں, بیڈ سور کوئی بڑی چیز نہیں ہے, زخم ختم ہونا بڑی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس پہ محنت کی ضرورت ہے, دعا لینی ہے, پرہیز کرنی ہے, دو چیزیں. بیڈ سور کے مریض کو کبھی بھی دودھ کا استعمال نہ کریں, اگر کرنا بھی ہو تو آدھا دودھ آدھا پانی ملا کے پکا کے اسے وہ دے دیں, وہ کسی حد تک بہتر ہے, ورنہ ڈائریکٹ دودھ اس زخم کو بڑھاتا رہے گا. جب اس میں سے کیڑے بہ رہے ہوتے ہیں تو وہ تعفن بدبو سارا محلہ سونگ رہا ہوتا ہے, سب جگہ جاری ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں تو وہی مریض مہینہ 20 دن 2 مہینے میں اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے, پھر بیٹھ چکا ہوتا ہے, پھر وہ چلتا پھرتا ہے, سب جگہ جا رہا ہوتا ہے, آ رہا ہوتا ہے. تو یہ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے, بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. لیکن اس سے فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے؟ نقصان ان لوگوں میں جو خدمت نہیں کرتے, نقصان ان لوگوں کا ہے جو اس کی شفا کی کوشش نہیں کر رہے, اس کا علاج نہیں کراتے, نقصان ان لوگوں کا ہے. فائدہ ان لوگوں کا ہے, ان کو تکلیف آتی کوئی اوروں کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. مقافات عمل نظام الہی, کیونکہ کبھی کبھی ہماری خواہشات انسان جو ہے نا کرتا ہے, لیکن اس کو شاید وہ خواہشات عقل سمجھ سے تھوڑی ہٹ کے ہو جاتی ہے. 2001 میرا پہلا حج تھا, تو جب مکہ سے مدینہ جانے لگے تو مسجد جن میں ہم نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک صاحب نے بولا یار نام مسجد جن کبھی رہا تھا, جن دیکھا نہیں. میں نے کہا یہ خواہش نہ کرو. وہ بابا نہیں, میں جن کو دیکھے جانا چاہتا ہوں. آگے ایک درمیانے قد کا بوڑھا بندہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس بوڑھے بندے نے اس سے پیچھے مڑ کے دیکھا, اس کی آنکھیں تھیں بالکل ٹماٹر کی طرح, اس کی آنکھیں تھیں. تو اس سے بل دیکھا, میں نے کہا ملاقات کر لو, آپ کی خواہش تھی نا. میں نے کہا جن ملاقات کر لو. آپ یقین کریں نہ کریں, وہ شخص دعا مانگتے ہوئے چھوڑ کے بھاگ گیا جس کو جن سے ملاقات کرنے کا شوق تھا. یعنی کہ اتنا خوف طاری ہو, پھر وہ وہاں بیٹھا نہیں, وہ صاحب ہی چلے گئے. جب اس نے بھی کہا میں آ گیا ہوں نا, ملاقات کر لو میرے ساتھ, تو جن سے ملاقات کرنے کا خواہشمند جو ہے نا, تو اپنی دعا مانگنا بھی بھول گیا, وہ بھاگ کے نکل گیا مسجد جن سے. یہ ہمارا آنکھوں دیکھا حال ہے, عصر کا ٹائم تھا. تو خواہشات بہت ہوتی ہیں, لیکن کوشش کرو کہ وہ خواہشات نہ کرو جو تمہارے گلے پڑ جائیں. یہ بیڈ سور کی بات آپ سے کی ہے, بیڈ سور قابل علاج ناقابل علاج نہیں ہے, لیکن ایک مشکل ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں. گھر میں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے. خود بیمار ہو چیختے رہتے ہیں, میرا کوئی خیال نہیں کرتا. جن کو خیال کرنے کی ضرورت ہے تم خیال نہیں رکھتے ہو, یہ سوچو. لیکن سورہ قریش سورہ ناس 41 پڑھ کے پانی پھوکوں کو ضرور پلاتے رہو. سورہ قریش اور سورہ ناس 41 دفعہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ.
جس کو جہاں بیڈ سول جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبھی تکلیف بیماری جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو شفا ملے مکمل شفا ملے پاکستان اسلام ساری کے نام پہ غالب و ساری کے نام پہ پاکستان پاکستان تعالی جادو کرنے کے نام شفا ملے مکمل شفا. چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پروگرام کا آخری حصہ تھا. مجھے میری ٹیم اجازت. فی امان اللہ.